أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. معزز مہمانان کرام، قابل احترام معزز سامعین اور میرے ہم مکتب عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس پروقار محفل میں مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے اس کا عنوان استاد کا ادب و احترام اور اس کی اہمیت ہے. عقل بھی خدا دیتا ہے، رتبہ بھی خدا دیتا ہے. کہ عقل بھی خدا دیتا ہے، رتبہ بھی خدا دیتا ہے. استاد وہ سمندر ہے جو دونوں کو بڑھا دیتا ہے. دنیا میں انسان کے بہت سارے رشتے ہیں ان میں سے ایک بہترین رشتہ استاد کا بھی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اسلام میں استاد کا رشتہ ماں باپ کے برابر ہے. تعلیم میں استاد یا معلم وہ ہے جو تعلیم علم کی مدد و معاونت و رہنمائی کرتا ہے، غرض یہ کہ درسگاہ کوئی بھی ہو، معلم کے بغیر درسگاہوں کا تقدس بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ماں کے بغیر گھر. ایک معلم سیکھنے کے عمل میں انتہائی مؤثر و مستند راہبر ثابت ہوتا ہے. جس قدر استاد سے محبت ہوگی اور جتنا استاد کا ادب ہوگا اس قدر علم میں برکت ہوگی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے استاد کا ادب تقویٰ میں داخل ہے. جو اس میں کوتاہی کرے گا وہ متقی نہیں ہوگا. استاد وہ ہے جو پتھر کو تراش کر ہیرا بنا دیتا. استاد وہ ہے جو خاک کے ذرے کو منور کر دیتا ہے. استاد وہ جو ڈوبتے ہوئے کو ساحل تک پہنچا دیتا ہے. استاد وہ ہے جو مجھ جیسے ادنا کو اپنے لفظوں سے آگے بڑھا دیتا ہے. اور اسی استاد کا نام جناب حافظ محمد مقصود صاحب ہے جو آج ہزاروں دلوں کے دھڑکن کی طرح دھڑک رہا ہے. پھولوں کو چمک کی ضرورت ہوتی ہے، چاند کو دمک کی ضرورت ہوتی ہے، سورج کو چمک کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح معاشرے میں ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے. جس قدر استاد کا درس و تدریس کے وقت ادب و احترام ضروری ہے، علم کی قدر اس وقت ممکن ہے جب معاشرے میں استاد کو عزت دی جائے گی. اور ہمیشہ وہ طالب علم ہی کامیاب ہوتے ہیں جو استاد کا ادب و احترام کرتے ہیں. اگر آپ سوار ہیں تو اتر جائیں. اگر آپ جا رہے ہوں اور استاد آپ کے سامنے سے گزرے تو آپ رک جائیں. یہ استاد کا ادب ہے. اگر آپ دوڑ رہے ہیں تو رک جائیں. اگر آپ آگے جا رہے ہیں تو پیچھے ہو جائیں. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں. اگر استاد کسی کام کے لیے کہے تو خود تعمیر کرے. اگر استاد کوئی کام کر رہے ہو تو ان کی مدد کریں. اگر استاد کے ہاتھ میں بوجھ ہے تو خود اٹھا کر ان کے ہاتھ کو فارغ کریں. اگر کوئی استاد کی غیبت کرتا
उस्ताद अगर मस्जिद से निकल रहे हो तो उनकी जूतियां सीधी कर लिया करें। जो बच्चा उस्ताद के अदब में सर को झुका लेता है फिर वह दुनिया में सर को उठाकर जीता है। उस्ताद बादशाह नहीं होता लेकिन बादशाह बना देता है। उस्ताद वो मुझे उस पर मलाल थोड़ी है, उनका मुस्तकबिल सवार